مجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البعدی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافعہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المستور والنور ساطع وضیاء لامع مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق الصادقین وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرات سید الشہداء، شرف ہے روئے زمین پر بسنے والے ہر اس بشر کے لیے جسے خدا نے حسین کا عزادار خلق کیا۔ یہ رتبہ، یہ عظمت، یہ بلندی، یہ افتخار، یہ مرتبہ، یہ اوج، یہ کمال ہر کس و ناکس کے حصے میں نہیں آتا۔ یہ فقط ان کے حصے میں آتا ہے جن کا انتخاب مادر حسنین کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا افتخار ہے کہ شہزادی کونین، وجہ خلقت دو عالم جو شخصیت ہے، اگر وہ کسی شے کا انتخاب کر رہی ہے تو وہ عزادار حسین ہے۔ اپنے لیے چن رہی ہے، خدا سے طلب کر رہی ہیں، خدا سے مانگ رہی ہیں، وہ عزادار حسین۔ آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ بے تحاشا ہے، کوئی بشر آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کے مولا کی کجا کوئی بشر عزادار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کجا علی ابن ابی طالب، کجا حسین، کجا امام حسن مجتبیٰ، یعنی عزادار کی منزل پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنا بلند مرتبہ خدا ہم سب کی طاعت و عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس کی جو خدمات ہیں، مسلسل مجالس کی ہیں، آپ نے عشرۂ محرم الحرام میں خطبہ نے ذکر کیا ہے، پڑھنے والوں نے ثنا خوانی کی ہے، نوحہ خوانی کی ہے، مرثیہ خوانی پڑھی کی ہے، تلاوت حدیث قصہ کی ہے۔ برادران نے خدا ہم سب کے اذکار کو، خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مادر حسنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ موضوع سخن جس قرآن کی آیت کو قرار دیا، ایک ایسی آیت، میں مجلس میں آنے سے پہلے کچھ اور سوچ رہا تھا پڑھنے کے، پھر فارس بھائی کے جوار میں بیٹھا ہوں آ کر حدیث قصہ میں، تو میرا دماغ ایک دم سے متحرک ہوا، میں نے کہا کچھ اور پڑھتے ہیں، تو میں نے بیت اور اہل بیت میں گفتگو کرتے ہیں، بیت اور اہل بیت سے متعلق۔ بیت سے مراد کیا ہے اور اہل بیت کون ہے؟ تو خدا اپنی لارب کتاب میں سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے قرار دیا گھر،
بیت لفظ استعمال ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ یعنی مرکز عبادت بنا رہا ہے خدا, ابھی تخلیق کر رہا ہے, روئے زمین پر بنوا رہا ہے, اور کسی عام بشر سے نہیں بنوا رہا, اپنے مقرب نبی سے بنوا رہا ہے, ابراہیم اور اسماعیل سے بنوا رہا ہے. اس گھر کی تعمیر دوبارہ کروا رہا ہے جس کی بنیاد آدم سے رکھوائی تھی. یہ مختلف زمانے بدلتے گئے, دور بدلتے گئے تو بکھر گئے تھے وہ پتھر, اب نام و نشان نہیں تھا. بکھرے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر خدا نے حکم دیا, اے ابراہیم یہ میری نشانی ہے, یہ وہ مقام ہے جب پہلا نبی میں نے زمین پر اتارا تھا تو اس سے کہا تھا کہ اس گھر کی بنیاد رکھو, کیونکہ تمہارے آنے کا سبب بھی یہی گھر بن رہا ہے. یہ گھر ہے آدم کے آنے کا سبب. تو اے ابراہیم تم ہو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اے ابراہیم اور اسماعیل ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, اچھا لفظ استعمال ہوا بیت. بیت ہر گھر نہیں ہوتا, عربی زبان میں ہر گھر کو بیت نہیں کہتے, یعنی قصر ہوتا ہے, دار ہوتا ہے, ہاں محل ہوتا ہے, بیت ہوتا ہے, یعنی گھر کے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں 40 قسم کے مختلف الفاظ ہیں, لیکن خدا نے یہاں پہ لفظ بیت استعمال کیا, یعنی ہر گھر کو بیت نہیں کہا جاتا. میرا گھر بیت ہے, کیوں؟ ہر وہ مکان یعنی میں بناؤں اور کرائے پہ دے دوں خود نہ رہوں تو وہ بیت نہیں ہے. جب تک صاحب مکان رات نہ گزارے وہ بیت نہیں بنتا. بیت کے لیے لازم ہے فارس بھائی کہ اس گھر میں صاحب مکان کم سے کم 1-2 راتیں گزارے. جب تک صاحب مکان رات نہیں گزارے گا وہ بیت نہیں بنے گا. اور خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے اس بیت کو, لفظ استعمال کر رہا ہے بیت, کیا خدا نے رات گزاری؟ اگر خدا رات گزارے تو خدا نہ رہے, رات نہ گزرے تو یہ بیت نہ بنے. یہ عجیب الجھن ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اس بیت کو, اس پتھروں کی 4 دیواری کو اپنا گھر کہہ دیا. اے خدا تو لا مکان, تو لا متناہی, لا محدود, کسی احاطے میں سما نہیں سکتا. یہ تیرا کمال ہے. اگر تو سما جائے کسی منزل میں, کسی عمارت میں, کسی گھر میں, کسی احاطے میں تو خدا نہ رہے. تو یہ بیت کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا میں نہیں گزاروں گا, وہ گزارے گا جسے اپنی صفات کا مظہر بنا کر اتار رہا ہوں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے اس کو بیت بنایا, اس گھر کو بیت کس چیز کے لیے؟ مثابۃً للناس وامنا, ثواب کی جگہ بنایا. اس گھر کو بیت کو مرکز بنایا بشریت کے لیے, اور ثواب, اچھا مثابہ ثواب, سین واو بے ثواب, ثواب ہم حاصل کرتے ہیں نماز کیا ہے ثواب ملے گا, مجلس میں چلو ثواب ملے گا, یہ عمل انجام دو ثواب. ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا مطلب ہوتا ہے نعمات الہیہ, جزا. 70 معنی ہے ثواب کے, اگر ڈکشنری اٹھائیں, لغت اٹھائیں. اولاد کو بھی ثواب کہتے ہیں, دولت کو ثواب کہتے ہیں, اچھی فصلوں کو ثواب کہتے ہیں, بادل کو ثواب کہتے ہیں, بارش کو ثواب کہتے ہیں, زرخیزی کو ثواب کہتے ہیں. یعنی ہر نعمت الہی جو خوبی ہے وہ ثواب کہلاتی ہے, جزا کہلاتی ہے. جزا کو ثواب کہتے ہیں, صلے کو ثواب کہتے ہیں. ثواب کے مختلف معنی ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو بیت ہے یہ ثواب کی جگہ ہے. یعنی تم آؤ اس بیت پر, تمہیں بارش چاہیے تمہیں بارش ملے گی, تمہیں اولاد چاہیے تمہیں اولاد ملے گی, تمہیں رزق چاہیے تمہیں رزق ملے گا. تم جو خواہش رکھتے ہو دنیاوی, خدا سے جس نعمت کے طلبگار ہو, اس بیت میں آ جاؤ جسے میں ثواب کا مرکز قرار دے رہا ہوں, آماجگاہ قرار دے رہا ہوں. تمہاری ہر مراد اس دہلیز پر پوری ہوگی. اس گھر کا طواف کرو, ٹوٹے ہوئے دل سے مجھ سے مانگو, میں عطا کروں گا. تمام امت مسلمہ مانگتی ہے, خدا دیتا ہے. کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, کوئی نہیں کہتا یہ بدعت ہے, کوئی نہیں کہتا یہ شرک ہے. حضور پتھروں کی 4 دیواری ہے. آپ نے مانگا اولاد, آپ کو اولاد بھی مل گئی. آپ نے مانگا رزق, آپ کو رزق بھی مل گیا. بھائی خدا تو نہیں ہے نا, وسیلہ ہے. یعنی پتہ چلا پتھر دے رہے, یہ پتھر نہیں دے رہے, یہ وہ وسیلہ دے رہا ہے جس نے بیت بنایا ہے. محمد آل محمد, اللہم صلی علی
سلامت رہے. یہ پتھر عطا نہیں کر رہے, یہ وہ شخصیت عطا کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ گھر بیت بن رہا ہے, جس کی وجہ سے اس گھر کو عظمت حاصل ہو رہی ہے, مرتبہ حاصل ہو رہا ہے. کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے اس گھر کو ثواب کی جگہ بنایا. اس بیت کو پھر کیا ہوا؟ ثواب کی جگہ بنایا خدا نے. جاننا ضروری ہے خدا بنوا کس سے رہا ہے بیت؟ نبی کے ہاتھوں. وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور پھر ہم نے حکم دیا ابراہیم کو, اے ابراہیم یہاں ایک مصلی بناؤ. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا, کیا کہا؟ مصلی بناؤ, تعمیر کرو. یعنی وہی سنگ حجر اسود والا مقام جو ہے مصلی کے طور پر بنایا گیا وہاں. ابراہیم اس پر کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دے کر حج کا اعلان کیا کرتے تھے, اور یہ روش پھر حضرت ابو طالب تک آئی. حضرت ابو طالب بھی اسی پتھر پر کھڑے ہو کر عوام کو آواز دیا کرتے تھے. یہ سلسلہ چلا نا, وراثت میں منتقل ہوئی ہیں خدمات. تاریخ نے لکھا ابو طالب آواز دیا کرتے, وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اے ابراہیم اس مقام پر ایک مصلی تعمیر کرو. میں قبلہ سے گزارش کروں گا آگے تشریف لیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد قبلہ سجاد زہرائی صاحب ہمارا افتخار, ہمارا فخر, ملت کا فخر. خدا آپ کو سلامت رکھے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. سلامت ہے. تو الجھن ہو جاتی, جب کوئی عالم آ جائے نا تو پڑھنے والے کے لیے اور ماحول سخت ہو جاتا ہے. ہاں بلند سے بلند حیدری سلامت. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد. اے ابراہیم اس مقام پر ایک مصلی تعمیر کرو. وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ایک مصلی تعمیر کرو. ابراہیم نے مصلی تعمیر کیا. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا, حکم دیا. کیا, کس چیز کا؟ ابراہیم اور اسماعیل کو. وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِن طَهِّرَ بَيْتِيَ, کہ میرے اس گھر کی تطہیر کریں, اس گھر کو پاکیزہ کریں, اس کو بے عیب بنائیں. گھر کو ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا فارس بھائی کہ بے عیب بنائیں, پاکیزہ کریں. بار الہ تجھ سے منسوب مقام, تیرا گھر, پاکیزگی کیسے؟ پاکیزگی تو آغاز ہی اس گھر سے ہوتا ہے. اس میں کون سی نجاست ہوگی, اس میں کون سا عیب ہوگا؟ جو جگہ تجھ سے منسوب ہو جائے اس سے زیادہ بڑی پاکیزگی کوئی نہیں ہوگی. اب تو کہہ رہا ہے تیرا گھر ہے, پھر حکم بھی یہ دے رہا ہے کہ اسے پاکیزہ کرو. بھائی اپنا گھر بھی بیت ہی اپنا. دیکھیں بیت میں نے کہا نا, جب تک صاحب مکان رات نہ گزارے تو بیت نہ بنے. مکان میں رات گزری تو خدا نے کہا یہ بیتیہ میرا بیت ہے. اپنی طرف نسبت دی. کتنا عظیم ہو گیا مرتبہ اس گھر کا کہ جس کی نسبت خدا نے اپنی ذات سے دے دی کہ اب یہ گھر میرا گھر ہے, کسی غیرے کا گھر نہیں ہے, توحید کا گھر ہے, یہ بیت ہے, میرا ہے. اس کی نسبت مجھ سے, اے ابراہیم پاکیزہ کرو, صاف ستھرا کرو. کیا کیا ابراہیم نے, کیا کیا اسماعیل نے؟ کون سی گندگی تھی؟ نعوذ باللہ کوئی گندگی نہیں تھی, کیونکہ ادوار بدلتے گئے تھے, بکھر گئے تھے پتھر. تاریخ نے لکھا, تفاسیر میں علماء نے لکھا, ابراہیم و اسماعیل نے گارا گوندنا شروع کیا. گارا گوندا, پھر وہ جو بکھرے ہوئے تھے پتھر لائے گئے, ایک رکھا, پھر کچھ گارا لگایا, دوسرا پتھر رکھا, پھر کچھ گارا لگایا, تیسرا پتھر رکھا, پھر گارا لگایا. کہتے اب یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں دو نبی مل کر, باپ بیٹے مل کر, اسے ہماری آپ کی زبان میں تعمیر کہتے ہیں, تطہیر نہیں کہتے. حکم آیا ہے تطہیر کا. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کام تعمیر کا. میں کہوں ابراہیم خلیل اللہ سے, اے ابراہیم خلیل اللہ, خدا نے کہا ہے میرے گھر کی تطہیر کرو, انطہر بیتیہ, میرے گھر کی تطہیر کرو. آپ جو کام کر رہے ہیں اسے ہماری زبان میں, ہم بر صغیر والے, اسے تعمیر کہتے ہیں, تطہیر نہیں کہتے. شاید آواز آئے ابراہیم کی, اے نادان تجھے نہیں معلوم حکم مجھے ہوا ہے یا تجھے ہوا ہے؟ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں اسی کو تطہیر کہتے ہیں. میں کہوں گا ابراہیم یہ تطہیر کیسی؟ کہا بکھرے ہوئے تھے پتھر, میں نے سمیٹے ایک مقام پر تو بیت کی تطہیر ہوئی. بکھرا ہوا تھا نور مصطفیٰ, چادر تلے سمٹا اہل بیت کی تطہیر.
سلامت رہیں، کعبے کی زمین کہنے لگی کرب و بلا سے، سلامت رہیں۔ تعمیر اگر ہوتی میری خاک شفا سے، احرام اگر بنتا میرا فرش عزا سے، عزت تو مجھے ملی چکی شیر خدا سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مجھ پہ گزر جاتی ہے یہ کس سے کہوں میں، اللہ کا گھر ہو کے یزیدوں میں رہوں میں۔ یعنی بکھرا ہوا تھا خانہ خدا، سمٹا تو بیت کی تطہیر ہوئی، بکھرا ہوا تھا نور توحید، چادر کے نیچے سمٹا اہل بیت کی تطہیر ہوئی۔ کتنا عظیم، یعنی تطہیر کا مطلب کیا؟ یعنی یکجا ہو جانا، حق کا ایک مقام پر جمع ہو جانا۔ حق ہو کر اگر بکھرا ہوا ہے تو مطہر نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ۔ یہ پیغام قرآن اتحاد کے معنی کیا؟ تطہیر قرآن کے نزدیک تطہیر کیا ہے؟ تو ابراہیم بتا رہے ہیں قرآن کے نزدیک تطہیر یہ ہے کہ حق کا سلسلہ ہو اور بکھرا ہوا ہو تو وہ مطہر نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن میں تطہیر کا مطلب متحد ہونا ہے، اتحاد۔ اب تشیع ہو، علی والے ہوں، علی کے ماننے والے ہوں اور بکھرے ہوئے ہوں، نہیں، تطہیر کی ضرورت ہے۔ جیسے بیت کی تطہیر ہوئی ہے اسی طریقے سے اہل بیت کی، اب اہل بیت کی تطہیر ہو گئی تو اہل بیت کے ماننے والوں کی بھی تطہیر ہونی چاہیے، سب کو ایک یکجا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، ایک مقام پہ جمع، تاکہ ہم بھی مطہر ہو جائیں ان کی طرح، جیسے ہمارے مولا مطہر ہیں، وہ گھرانہ مطہر ہے۔ ضروری ہے تطہیر کریں، روکیں بکھرنے سے، سمیٹیں ایک نقطے پر تشیع کو، اتحاد کریں مابین۔ ٹھیک ہے وجہ اختلاف بہت، لڑنے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، محبت کی وجوہات کم ہوتی ہیں، لیکن خدا نے آپ کو محبت کی 14 وجہیں دی ہیں، 14 وجوہات ہیں۔ یہ نہیں تو یہ وجہ، یہ نہیں تو یہ وجہ، فقہ جعفری پر متحد ہو جاؤ، ضروری ہے، لیکن متحد رہو، بکھرو مت۔ خدا آپ کو مطہر دیکھنا چاہتا ہے، پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے شاید ظہور کی ایک وجہ یہ ہو کہ شیعہ متحد نہیں ہے، ظہور نہ ہونے کے مولا کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ تشیع متحد نہیں ہے۔ عراق کا شیعہ کچھ اور ہے، ایران کا شیعہ کچھ اور ہے، پاکستان کا شیعہ کچھ اور ہے، ہندوستان کا شیعہ کچھ اور ہے، آسٹریلیا کا کچھ اور ہے۔ تو یعنی ہر یہ ضروری ہے، مطہر ہونا ہے، پاکیزہ ہونا ہے، فکر ایک ہو، ہدف ایک ہو، مقاصد ایک ہو، روش تبلیغ ایک ہو، روش اطاعت ایک ہو، روش بندگی ایک ہو، تب جا کر تطہیر ضروری ہے۔ سجدوں کی بھی تطہیر چاہیے، عبادتوں کی بھی تطہیر چاہیے، نمازوں کی تطہیر چاہیے، ایک جیسی نمازیں پڑھیں ساری تشیع، ضروری ہے۔ مطہر کریں خود کو، پاکیزہ کریں، متحد ہوں، اہل بیت کے فرامین پر متحد ہو جائیں۔ بیت کی تطہیر، اہل بیت کی تطہیر۔ بکھرا ہوا تھا خانہ خدا، سمٹا، بیت کی تطہیر ہوئی۔ بکھرا ہوا تھا نور مصطفیٰ، سمٹا، اہل بیت کی تطہیر ہو گئی۔ تو پتہ چلا اہل بیت وہ کہ جن کا سلسلہ بیت سے ہے، ہر کس و ناکس اہل بیت نہیں ہے۔ کون اہل بیت؟ اچھا چلیں، اب اہل کا لفظ آ گیا تو یہ اہلیت رکھنا ہے نا۔ سید شباب اہل الجنہ پڑھتے ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ کوئی خطبہ کسی نماز جمعہ کا پورا نہیں ہوتا ہمارے پاکستان میں جب تک یہ حدیث نہ دہرائی جائے۔ پڑھتے ہیں علماء، عالم اسلام پڑھتا ہے اس خطبے میں اس حدیث کو کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار۔ نہیں حضور، ایسا نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہے۔ ابو ہریرہ صحابی رسول، بے تحاشا روایتیں، بے تحاشا حدیث بیان کی۔ اب مدینے کا واقعہ سنتے چلیے۔ حضرت امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار قبلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ ہیں، راوی ہے 5000 سے زیادہ احادیث۔ اب سوچئے اتنی احادیث نقل کرنے والا ایک راوی ہو کہ ہاں مختصر سے محدود عمر میں، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ کہتے ہیں مدینے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دستار رسالت کے وارث امام حسن مجتبیٰ، اللہم صلی علی محمد، نوجوانی کا سن ہے امام کا اور راہوار پر سوار ہیں مدینے میں، کہتے ہیں بازار میں گزر رہے ہیں امام۔ ابو ہریرہ کھڑے تھے، دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے گئے، لجام فرس کو تھام لیا فوراً، کہا مولا ناکہ روکیے۔ امام حسن نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فوراً بڑے اور رکاب، وہ جس میں امام نے اپنا نالین رکھا ہوا تھا گھوڑے کی، اس کو تھاما اور چوم کر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ رکاب کو تھاما ہوا ہے
اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مدینے کے لوگ حیران کہ ایک بوڑھا صحابی ہے, سفید دھاڑی سفید بال, اور ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہے اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہا اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ تو گھوڑے پر سوار ہوتا, یہ نوجوان نیچے ہوتا, لجام فرس کو تھامتا اور تیرے راہوار کو لے کر آگے بڑھتا راستے میں. کہا خبردار, کیا تم نے پہچانا نہیں یہ کون نوجوان ہے؟ کیا تم نہیں جانتے یہ نوجوان کون ہے؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. بھائی ابو ہریرہ کی تو مانے نا امت مسلمہ. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے نہیں پہچانا یہ نوجوان کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو دنیا میں اہل جنت کا سردار ہے. یعنی دنیا میں اہل جنت, یعنی دنیا میں جو اہلیت رکھتا ہے جنت کی, یہ ان کا سردار ہے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو جنتی کہلانا چاہتے ہو, جنت کے طلبگار ہو اور جنت کا اہل سمجھتے ہو, تو ان کی سرداری میں رہو. اور جو سردار ہوتا ہے اس سے بیعت کا تقاضا نہیں ہوتا. سلامت رہے. جو سردار ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی سردار ہیں, وہ آخرت میں بھی سردار ہیں. عالم ان کی بیعت کرتی ہے. یہ عالم سے بیعت لینے والے ہیں, بیعت کرنے والے نہیں ہیں. یہ مرتبہ ہے, یہ عظمت ہے. خدا نے انہیں کیا بنایا ہے؟ سردار بنایا. یہ اس عالم میں بھی سردار ہیں, یہ اس عالم میں بھی سردار ہیں. اور اہلیت جو بھی رکھے گا خلد کی, جس کے اندر بھی اہلیت ہوگی. اب مثلا کہتے ہیں نا اہل الجنہ اہل النار, قرآن میں کہیں اہل جنت لفظ استعمال نہیں ہوا. پورے قرآن میں کسی مقام پر اہل جنت کی اصطلاح استعمال نہیں کی خدا نے. اصحاب النار اصحاب الجنہ کا استعمال کیا, اہل کا نہیں. اہلیت فقط دنیا میں یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اہل جنت کے جوانوں کے سردار, یعنی اہلیت ہونا. مثلا قرآن میں آیا یا نو انہ لیس من اہلک, اے نو یہ تمہارا اہل نہیں ہے. بیٹا بیٹا ہے, اہل نہیں ہے. پیدا تم نے ہی کیا ہے لیکن تمہارا اہل نہیں ہے. بیٹا ہے پر اہل نہیں ہے, یعنی اہلیت نہیں رکھتا کہ کسی نبی کی اولاد کہلائے. اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اس کی نسبت تجھ سے دی جائے. یہ اس لائق ہی نہیں ہے, اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا کہلائے. یعنی اہلیت ہوگی تو اہل بیت کہلائے گا, اہلیت نہیں ہوگی چاہے جو بھی ہو اہل بیت نہیں ہے. یعنی اہلیت ہوگی تو اہل ہے, اہلیت ہی نہ ہو پھر کچھ بھی کرتے پھرو. ہاں اہلیت نہیں تو پھر اہل بیت نہیں بن سکتا. اہل بیت بننے کے لیے اہلیت ہونا ضروری ہے. اور سب سے بڑی اہلیت میں نے کہا نا, بیت بنایا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ ان طاہرہ بیتیہ, میرے گھر کی تطہیر کرو. اپنے گھر کی تطہیر کا حکم دیا. وہ مقام جو ثواب کی جگہ, امن کی جگہ کیوں بنا, کس کی وجہ سے بنا؟ میں نے کہا خدا رات نہیں گزارے گا, صاحب مکان کا رات گزارنا ضروری ہے. اب یہ بیت بنے گا, سجدے بھی اسی کو ہونے ہیں, عبادتیں بھی اسی کو ہونی ہے. بدلنا ہے قبلے کا رخ, کب بدلنا ہے؟ جب یہ بیت بن جائے گا. اب خدا نے تو رات نہیں گزاری, کس نے گزاری رات؟ رات نہ گزرے تو بیت نہ بنے. ہاں رات گزر جائے تو خدا خدا نہ رہے. اب کوئی ہو جو رات گزارے, کہتے کسی نے رات گزاری. وہ جس نے رات گزاری وہ ایسا تھا کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا یا علی شیعتک خلقوا من فضل طینتنا, یا علی خدا نے تیرے شیعوں کو مجھ محمد کے فضل کی خاک سے بنایا. مولا کی تو فضیلت بہت بڑی, بہت زیادہ. میں نے کہا عزادار اور علی کے چاہنے والے کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ عظمت علی ابن ابی طالب, یہ فضیلت علی ابن ابی طالب, یہ مرتبہ علی ابن ابی طالب. سوچیے چاہنے والوں کا یہ منصب ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں مجھ محمد کے فضل کی خاک. تخلیق میں شامل ہے علی کے چاہنے والے کی. معمولی مرتبہ نہیں ہے, معمولی عظمت نہیں ہے. یہ عظمت علی ابن ابی طالب کیا ہوگی؟ میں نے کہا رات گزاری, جس نے گزاری اور اس کی وجہ سے بیت بنا, کہتے ہیں رات گزر گئی.
علی دنیا میں آ گئے، علی نے کلام نہیں کیا، ایک رات نہیں گزاری، 3 راتیں گزاری۔ میں نے کہا نا، ابو طالب وہ پتھر مصلی جو تعمیر کرایا تھا، کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر ابو طالب کہ حج کے دنوں میں آؤ، طواف کرو، حج کے دن آ گئے ہیں، حج کا اعلان کرنے والی شخصیت، 3 دن گزر گئے، ابو طالب کو فکر ہی نہیں ہے، ابو طالب کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ گھر والی کہاں ہے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ سوچیے عظمت پہچانیے، اس گھرانے کے اہل بیت کسے کہتے ہیں، اہل بیت کہا کسے جاتا ہے، یہ عظمت ہے اس گھر کی کہ ابو طالب 3 دن نہیں گزر گئے، ابو طالب کو کچھ نہیں پتا جناب بنت اسد کہاں ہے، نہ کسی سے پوچھ رہے ہیں۔ یعنی کچھ تو ایسا ہوگا، کچھ اسرار و رموز تو ایسے ہوں گے جن سے مکے میں کوئی واقف نہ تھا، ابو طالب واقف تھے۔ کسی کا تو توحید سے ایسا رشتہ تھا اس زمانے میں بھی۔ کہتے علی دنیا میں آئے، اب سب سے پہلے کون سا چہرہ دیکھا؟ سارے علماء بیان کرتے ہیں رسول کا چہرہ دیکھا، اور سب سے پہلے کون سا کلام کیا؟ ساری دنیا بات کرتی ہے، علی نے پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ پہلا کلام ایسا ہے علی کا کہ آپ جو کہتے ہیں قرآن سے علی نے آغاز کیا تکلم کا، کلام الہی سے آغاز تکلم کیا، بیت بن گیا۔ کہتے جانے لگی بنت اسد علی کو لے کر، آواز قدرت آئی ہے محمد بنت اسد کو روکو، کہا ہے بنت اسد ٹھہرو۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا جبرائیل کیوں روکا ہے؟ جا رہی تھی علی کی ماں علی کو لے کر۔ کہا نہیں، بنت اسد نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کی جزا بنتی ہے، اس کا صلہ بنتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس کا صلہ بنتا ہے کبار الہ، کیسا صلہ، کیسی جزا، کیسا بڑا کام۔ کہا بنت اسد نے میرے بیت کو بیت بنایا، بنت اسد نے میرے بیت کو، یعنی یہ بیت نہ کہلاتا اگر یہ رات نہ گزارتی، اس نے رات گزاری، یہ بیت بنا۔ اب اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت تک اس بچے کی اولاد اہل بیت کہلائے گی۔ اہل بیت وہ ہوں گے جو اس کی نسل سے آئیں گے، قیامت تک اس بچے کی اولاد جس نے اس گھر کو بیت بنایا ہے، اس کی اولاد اہل بیت کہلائے گی۔ اب جاؤ جسے بنانا ہے بناؤ، لیکن اس کا باپ علی ہونا چاہیے، اس کا سلسلہ علی سے جڑا ہونا چاہیے۔ اہل بیت وہ بن سکتا ہے جس کا سلسلہ بیت سے جڑا ہو، جس کا آغاز بیت سے ہوا ہو۔ ضروری پہچانیے، ہر کس و ناکس اہل بیت نہیں بن سکتا بھائی، سب ایک جیسے۔ اب قبلہ، یہ تو فیلڈ ہے قبلہ کی، ہم تو باتیں کر سکتے ہیں ممبر پہ کہ حقیقی ماشاءاللہ سے میدان کے کھلاڑی یہ ہیں، تو دیکھیے سب ایک جیسے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب ایک جیسے۔ اگر میں اور قبلہ ایک جیسے ہوں تو مجھے تمنا کیوں ہوگی میں آغا جیسا بنوں؟ اگر ہم ایک جیسے ہیں، نہیں ہونی چاہیے نا مجھے تمنا کہ میں ان جیسا بنوں، یعنی میں ان جیسا نہیں ہوں اس لیے چاہتا ہوں ان جیسا بنوں۔ یہ مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ مفسر، ہر حوالے سے طہارت میں مجھ سے زیادہ، پاکیزگی مجھ سے زیادہ، علم میں مجھ سے زیادہ، فضل میں، تو میری خواہش ہے میں ان جیسا بنوں۔ اب نہیں، دونوں مولانا ایک جیسے ہیں بھائی، میں چاہ رہا ہوں میں ان جیسا بنوں، آپ کہہ رہے ہیں ایک جیسے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں، تمام علماء نے لکھا، حاجت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے مدینے میں لوگوں کے ساتھ، کاش یہ 3 فضیلتیں ان میں سے ایک بھی ہمیں ملی ہوتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عمر کون سی 3 فضیلتیں؟ کہا کاش جنگ خیبر میں علم ہمیں ملا ہوتا۔ بھائی اگر سب ایک جیسے تھے تو یہ بچے تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بچے آرزویں کیوں کر رہے ہیں؟ ان بچوں کو حسرت کیوں ہے؟ کاش ابا کو علم ملا ہوتا۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے، کاش یہ علم ہمیں ملا ہوتا۔ اچھا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا، کسے ملا؟ کہا تم جانتے ہو کسے ملا، بچہ جانتا ہے علم کس کے حصے میں آیا۔ کہا دوسری تمنا، کہا کاش فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہمارے قبیلے میں ہوئی ہوتی، کاش یہ نسبت ہمیں ملی ہوتی، یہ افتخار ہمیں ملا ہوتا کہ رسول کی بیٹی ہمارے قبیلے میں آئی ہو۔ یہ اعتراف بھی بتا رہا ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جو علی کے حصے میں آئی۔ یہ اعتراف بتا رہا ہے کہ فاطمہ کی شادی کاش ہمارے قبیلے میں ہوئی ہوتی، نہیں ہوئی۔
کا تیسرا افتخار کا کاش آیہ مناجات ہمارے حق میں آئی ہوتی، آیہ نجوہ ہمارے حق میں آئی ہوتی. سال گزشتہ پڑھ چکا ہوں آیہ نجوہ آپ کے پاس میں IMM میں. آیہ نجوہ ہمارے، کیوں یہ افتخار بھی فقط علی کا ہے. علم بھی علی کے حصے میں آیا، زہرا بھی علی کے حصے میں آئی، قرآن بھی علی کے حصے میں آیا. جب خدا کا گھر علی کے حصے میں آ گیا ہے تو اب توحید سے جڑی ہوئی ہر فضیلت علی کے حصے میں آئے گی، کیونکہ اس کا سلسلہ قرآن سے جڑا ہے، اس کا سلسلہ بیت سے جڑا ہے. کہ آئے نجوہ ہمارے. اب صرف وہ جوان جو نہیں جانتے یا جنہوں نے نہیں سنا اس موضوع کو سال گزشتہ، ان کو بیان کرنے سرسری بیان کر دیتا ہوں. آئے نجوہ آئے مناجات کہلاتی ہے. سورہ غالباً تغابن کی 12ویں آیت ہے، یا غالباً سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت ہے. تو 12ویں آیت کہتے ہیں آیا نجوہ کیا ہے. رسول کو لوگ مشورے دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، فلاں مستحق کو دلوا دینا، ان کے پاس یہ فلاں کو دلوا. سرگوشیاں کانوں میں آ کے رسول کو مشورے دینا، فری کے مشورے. تو آیت نازل ہو گئی کہ اب کوئی فری میں مشورہ نہیں دے گا. جس کو رسول کو مشورہ دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتکم رسول، اذا نجیتم رسول، اگر تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو، مشورہ دینا چاہتے ہو، فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ، کچھ صدقہ دو پھر رسول سے بات کرو. صدقہ دے کر مشورہ دو، مفت میں مشورہ نہ دو. تو مفت میں مشورہ ہر زمانے میں دیے گئے مشورے، رسول کو بھی دیے گئے. یا رسول اللہ یہ فلاں 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 اب سرگوشیاں ہو رہی ہیں. اچھا رسول علی سے سرگوشی کرتے تھے، سب سے زیادہ سرگوشیاں علی اور رسول کے مابین ہوتی تھیں. تو جب علی سے رسول سرگوشی کرتے تھے نا، اچھا پھر حضرت عمر کا بھی یہ وہ اعتراض ہے اس کے اوپر، یا رسول اللہ آپ علی سے گھنٹوں گھنٹوں سرگوشیاں کرتے ہیں. تو رسول نے کہا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، حکم خداوندی سے کرتا ہوں. علی سے سرگوشی حکم خداوندی سے ہوتی ہے. میں خواہ میں بیٹھ کر فالتو باتیں نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کچھ کلام میرے اور علی کے درمیان رہے جن سے تم آشنا نہ ہو سکو. خدا کی خواہش ہے بھائی، خدا کی خواہش. ہم تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق کو مانتے ہیں نا. ہمارا نبی وہ ہے بغیر وحی الہی کے کوئی عمل انجام نہیں دیتا. اگر سرگوشی بھی کر، اب وہ بھی آ کر چونکہ علی سے سرگوشی ہو رہی تھی تو ہم بھی سرگوشیاں کریں گے تاکہ سب کو لگے کہ جیسا علی ہے ویسے ہم ہیں. نہیں حضور، تم سرگوشیاں کرو گے تو آیت آئے گی، اور آیت بھی ایسے ہی آئے گی جو تمہارا خرچہ کرائے گی. تم نے سرگوشیاں کی، آیت آ گئی کہ جو بھی رسول سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے پہلے صدقہ دے پھر سرگوشی کرے. تاریخ نے لکھا، علماء نے لکھا، رسول کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکیلے تھے، مسجد میں کوئی نہیں تھا. علی گھر پر تھے، گھر سے نکلے 1 دینار تھا علی کے پاس. علی بازار گئے، اسے بازار سے کھلا کرایا، 10 درہم ملے، رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کیا، 1 دینار خرچ کیا، سوال کیا، جواب ملا، پھر دوسرا دینار خرچ کیا، صدقہ کیا، پھر صلوات کیا، تیسرا دینار خرچ کیا، وہ اپنا سوال طلب کیا. کہتے کلام کرتے رہے علی. فقط علی ہیں آیت آنے کے بعد جو رسول سے کلام کر رہے ہیں. آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے کلمہ پڑھنے والو. اور مدینے میں صرف علی تھا جو پیسہ دے کر کلام کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے آیت فقط علی کے لیے آئی ہو یا فقط اہل بیت کی. آیت آئی تھی ایمان لانے والوں کے لیے، جس نے کلمہ پڑھا ہے. مدینے میں آیت آئی ہے کوئی نہیں ہے جو خرچہ دے کر کلام کرے، خرچہ دے کر دین لے. پیسے خرچ کر کے رسول سے دین لے، پیسے لے کر دین لینے والے بہت تھے، پیسے دے کر دین لینے والا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیسے سوائے علی کے کسی نے، اب علی خود کہتے ہیں یہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ جس پر سوائے میرے کسی نے عمل نہیں کیا. میں نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن پہ سوائے علی کے، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن پہ 100% عمل کیا ہے.
یہ افتخار بھی علی ابن ابی طالب کا ہے. اگر علی کا ہے نا حسبنا کتاب اللہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, کیونکہ 100% علی نے قرآن پہ عمل کیا. کوئی بشر قرآن پہ مکمل عمل کر ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں علی کے 10 درہم تمام ہوئے, جبریل امین نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ آیت منسوخ ہو گئی, اب اس پر سب عمل کر سکتے ہیں, یعنی کوئی عمل نہیں کر سکتا. یعنی اب مجھے کہنے دیجئے یہ آیت آئی بھی علی کے لیے تھی, یہ آیت گئی بھی علی کی وجہ سے. علی وہ جس کے جنبش قدم آیت کے نزول کا سبب بنے, اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے قدموں کی حرکت آیتیں بن رہی ہیں. کیا معیار ہے علی ابن ابی طالب کا. اس لیے رسول نے نہیں کہا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں, قرآن میرے ساتھ ہے. رسول نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. 100% جس نے قرآن پر عمل کیا. میں نے کہا پچھلے سال میں نے ایک سناٹا چھا گیا تھا جب یہ کہا تھا کہ خود رسول نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا, تو بڑی خاموشی چھا گئی. بھائی رسول عمل کیوں کریں گے, خود کلامی کیوں کریں گے اپنے آپ. یہ آیت آئی تھی ایمان لانے والوں کے لیے, اور علی وہ جو سب سے بڑے رسول پر ایمان لانے والی شخصیت. تو علی نے ثابت کیا کہ اگر محمد پر کوئی ایمان رکھتا ہے مدینے میں سب سے زیادہ تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ مومنوں کے لیے تھی, رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تھی, تو علی نے عمل کیا. اسی لیے رسول نے کہا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. یہ مرتبہ, یہ عظمت اہل بیت, یہ عظمت خدا کے ان نمائندوں کی جنہیں بشریت کی ہدایت کے لیے روئے زمین پر اتارا گیا, وہ جن سے خدا نے اپنے سلسلے کا تعارف کرایا, سسٹم کو متعارف کرایا خدا نے. وہ تمام کمالات, تمام فضیلتیں اہل بیت سے دشمنی کا سبب بنی, فضیلتیں دشمنی کا سبب بنی, کیونکہ ان جیسا مرتبہ کسی کو نہیں ملا تھا. رسول کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, فاطمہ آتی تھی تو کھڑے ہوتے تھے, سب دیکھ رہے تھے. دشمنی کا سبب بن رہا تھا یہ عمل, حسد کا سبب بن رہا تھا. فاطمہ پر جتنے ظلم ڈھائے گئے فاطمہ کی فضیلتوں کی وجہ سے, علی پر جتنے ستم ڈھائے گئے علی کی فضیلتوں کی وجہ سے, حسین پر جتنے ستم ڈھائے گئے حسین کی فضیلتوں کی وجہ سے. یہ گھرانہ بافضیلت تھا. تاریخ نے لکھا, زادر و برادر مرثیہ پڑھ رہے تھے بازار شام کا, مقاتل نے لکھا کم سے کم 35 دن لگے ہیں عاشور کے بعد, 35 سے 40 دن مسلسل سفر اسیران کربلا کا, اور پھر بعض دنوں میں تعداد بہت زیادہ روایتوں میں بیان ہوئی ایام کی تعداد, لیکن کم حد اقل 35 سے 40 دن. ایک لمحے کے لیے تصور کریں, کہنا آسان ہے فارس بھائی, بہت آسان ہے 35 دن کہہ دینا. ایک 3 سالہ بچی کو 35 دن مسلسل چلایا جائے اور ہر موڑ پہ تازیانے برسائے جائیں, جھڑکیاں دی جائیں, سوچیے کیا عالم ہوا ہوگا. اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے جو سکینہ سہ رہی ہے, اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے جو سجاد سہ رہا ہے, اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے جو علی کی بیٹیاں سہ رہی ہیں. حضرت مقاتل نے لکھا امام حسین کی کنیز ہے شام میں جو اپنے مولا کی منتظر ہیں, کیونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا اے میری کنیز حمیدہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری زیارت کے لیے مدینی سے تیری زیارت کے لیے شام آؤں گا. کہتے ہیں یہ کنیز امام کی اس شرط پر بیاہ کر آئی تھی کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے شام آئیں گے. حسین نے جملہ کہا تھا اے حمیدہ جب میں آؤں تو مجھے پہچان لینا, جب میں آؤں تو مجھے پہچان لینا. تاریخ نے لکھا عزادارو بازار سجائے جا رہے تھے, شام کے دروازے پر اسیروں کے کاروان کو روکا گیا تھا. کہتے ہیں یہ باعفت کنیز تھی اہل بیت کے گھرانے کی. کہتے ہیں کنیزوں نے آ کر, ملکہ تھی نا, اپنی مالکن کو آ کے بتایا مالکن کچھ اسیر لائے جا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ باغیوں کا کاروان ہے, سب کو حکم ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ چھتوں پر پتھر لے کر آ جاؤ, آگ جلاؤ اور پانی گرم کرو. کہتے ہیں کس نے پوچھا کیسے اسیر ہے, کہا سنا ہے کسی نے خروج کیا تھا خلیفہ کے خلاف, باغیوں کا کاروان ہے, باغیوں کو سزا دی جا رہی ہے. کہتے یہ کنیز بھی کنیزوں کے ساتھ چھت پر آ گئی. اب اسے کیا پتا تھا
ازادارو کون سے باغی ہیں، اسے کیا پتا تھا کن کا کاروان ہے؟ تاریخ نے لکھا ساری کنیزیں جھولیوں میں پتھر اٹھائے انتظار کر رہی تھی باغیوں کا، کہتے یہ بھی منتظر تھی، کافی دیر گزر گئی، جب مرکزی دروازہ بازار کا نہ کھلا، اس نے پوچھا اے میری کنیزوں یہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ یہ کیسے باغی ہیں جن کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں، کہا کوئی بڑے باغی معلوم ہوتے ہیں۔ ازادارو نہیں جانتی تھی حمیدہ، مقاتل نے لکھا ازادارو کچھ گھڑیاں گزری، دروازہ کھلا، سب سے پہلے وہ سپاہی جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وارد ہوئے بازار میں، اس نے دیکھا، اب اس نے بھی اپنی جھولی میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے کہ باغیوں پر برسائے، پہلا سر جب اس کے سامنے سے گزرا دامن چھوٹ گیا، پتھر زمین پر گر گئے، جگر کو تھام لیا، مدینے کی طرف رک کر کے ماتم شروع کر دیا، یا بار الہ میرے اکبر کی خیر، میرے مولا حسین کی خیر، بار الہ میرے اکبر کی خیر، مولا حسین کی خیر۔ کنیزیں قریب آئیں، کہا شہزادی کیا کہہ رہی ہو، اے مالکن کیا کہہ رہی ہو؟ کہا تم اس سر کو دیکھو، ایسا لگتا ہے میرے علی اکبر سے ملتا ہے، اس کے نین نش رسول اللہ سے ملتے ہیں۔ کہا شہزادی علی اکبر کجا، یہ باغی کجا؟ کہا نہیں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہتے دوسرا سر آیا، دوسرے سر کا آنا تھا زدارو، فرما کے لال کا سر تھا، قاسم کا سر آیا، جگر تھام لیا، کہا اس کے نین نش بالکل میرے مولا امام حسن مجتبیٰ سے ماتم کرنے لگی عزادارو اہل بیت کی کنیز، روتی رہی، سر گزرتے رہے عزادارو، یہ ماتم کرتی رہی۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب ایک ایسا سر آیا کہ سر چھوٹا تھا، نیزے کی آنی بڑی تھی۔ عزادارو رباب کے لال کا سر آیا، ماتم شروع کر دیا، کہا اے میری کنیز ہو، تم کہہ رہی تھی باغیوں کا کاروان ہے، مجھے اتنا بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے نے یزید کا کیا بگاڑا؟ تو قیامت ٹوٹ گئی۔ کہتے یہ ماتم کر رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی، بار الہ مدینے کے سیدوں کی خیر ہو، بار الہ اولاد زہرا کی خیر ہو۔ جگر پھٹا جاتا ہے۔ حضرت انتظار کی مدت تب ختم ہوئی جب ایک ایسا سر آیا، تاریخ نے لکھا برابر والی چھت پر حمیدہ کے ایک شخص کھڑا تھا شقی، جس نے ہاتھ میں ایک خاردار پتھر اٹھایا ہوا تھا اور وہ سردار کا انتظار کر رہا تھا۔ عزادارو جو ہی سر اس کی چھت کے سامنے آیا، چند فاصلہ تھا بہت مختصر، اس نے نشانہ باندھا، پیشانی غریب کربلا۔ عزادارو پیشانی کریم کربلا سے خون جاری ہوا، جو ہی سر حمیدہ کی چھت کے روبرو آیا، یہ ماتم کر رہی تھی، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے حمیدہ دیکھ تیرا مولا تجھ سے وعدہ وفا کرنے چلا۔ ماتم حسین۔